سن رہے ہیں مولانا؟ پوچھ لیں آپ. جی کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، انہوں نے لکھا جی کہ یہ جڑا رفع جدین دا مسئلہ نا جی الگ بڑی واضح حدیث آتی ہے کہ یہ اللہ دے نبی نے منع کیتا. مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، ہم رفع جدین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع جدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو. تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، طحاوہ ہے، مسند احمد ہے. مسند احمد طحاوی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں، مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع جدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو. اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو امالی ہے ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سنت جو رفع جدین ہے امام کر رہے ہیں شافعی اور احمد اور سارے اہل حدیث، یہ کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابری ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا. حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو. اچھا انداز تھا. کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اجازت دیتا. قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا. رفع جدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں. تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو. جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لانا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دمے تو آپ نے تو بتایا تھا. بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا. مولانا روشا کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی. منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا. اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا اینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں. یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش ہے، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی. سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے. آپ الٹا حملہ کرتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں. باقی یہ رفع جدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع جدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی. یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے. یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو. ایک تو یہ غلط رفع جدین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا. اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے. آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے. آپ نے کہا کس نے کہا نماز میں سکون سے کھڑے کو، درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے. حضور نے نہیں سکھایا. یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں. یہ جو سنت رفع جدین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نا، یہ بات غلط ہے. یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں. یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے. کیا کر رہے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ائمہ کو ظلم کر. جی چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے
تو ماننے میں تو نہیں آتا. اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو. یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہیں یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی. آپ نے ایسا کہا ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے. یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع دین جو سنت سے ثابت. بہت شکریہ. جی مولانا سعودی عمرہ کرنے وہاں سے واپس آئے پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے ماشاء نمازیں پڑھی اور مجھے کہتے جی میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو دوسرے بندے جو پہلے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہنے لگ پڑے یار رفع دین تو بت لوگ رکھتے تھے پہلے پگلوں میں تب ہوتی تھی اب تو منسوخ ہو چکی ہے. میں نے پوچھا جی یہ بت رکھتے تھے جب اٹھاتے تھے سجدے میں جانے وقت تو خود وقت بت گر جاتے ہیں رفع دین کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا بت کسی کے دوسرے کے پاؤں پہ لگتا تھا چوٹ نہیں لگتی تھی یہاں یہ گر کے ٹوٹ نہیں جاتا تھا تو پھر سجدے سے اٹھتے پھر بت رکھتے تھے پھر رفع دین کیا. مطلب یہ کیا کھیل ہے ان لوگوں کا؟ رفع دین کے حوالے سے ایک کہاوت بنائی ہوئی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رفع دین کیا تھا یا اس کا حکم دیا تھا کہ لوگ اپنی بغلوں کے اندر بت رکھتے تھے تاکہ وہ بت رکھنے سے باز آ جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس لائق ہیں وہ سزا دے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں کوئی نہیں. اور یہ شرم بھی نہ کی کہ اگر رفع دین نسخہ ہے صرف بت گرانے کا. پہلے تو بے ایمان لوگ اگر ایسے تھے نعوذ باللہ کہاں تھے مدینہ منافقین جو تھے وہ تو دوسروں سے زیادہ ظاہر میں مسلمان بن کے رہتے تھے کہ ہمارا پور نہ کھل جائے. وہ بت لے کر آ گئے ننگے ہو جائیں کیسے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی لیے تھا تو پہلا رفع دین جب کرایا تو بت گر گیا. اللہ خیر صلاح پھر رکوع میں جانے کے وقت انہوں نے پھر اٹھا لیے تھے رہنے دیتے پہلے سے. اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ سارے کرتے ہیں. پوچھے کہ یہ پہلی مرتبہ جو سارا بکرا بک گیا پوچھ رہتی ہے یہ کیوں رفع دین اب آپ کی بوروں میں بہت ہے. اور ظالموں کو شرم کرو اگر یہ اسی وجہ سے جس طرح باقی ختم ہو گئے آپ کے خیال میں پہلا بھی چھوڑو. دنیا میں ایسی امت موجود ہے کہتے نہیں اس پر اجماع اور کیا اجماع. چلو مسکو زمان میں سارے قاضی اور سلطان اور علماء جو ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے وضو کر کے آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ان کے ساتھ شامل ہو جا بازیوں کے. اور کرنا ہے تو سارے کرو. ایک حرف نہیں دنیا میں کہ رفع دین آپ نے منسوخ کر دیا. بھائی یہ ترک بھی جو ہے نا کہ اگر کوئی چھوڑ دے نماز ہو جاتی یہ بھی سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے. بہت مشکل ثبوت ہے اس کا. کوئی اس روایت کو صحیح کہتا زیادہ اس کو بھی غلط کہتے ہیں ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یہ گزارا کریں نہ کرنے والے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت پاؤں رکھنے کا ہے ٹھکانا. الٹا حملہ کرتے ہیں ہمالیہ پر ٹکر لیتے ہیں. 22 صحابہ کرام سے صحیح حدیثیں آ رہی کہ رسول اللہ رفع دین کرتے تھے. صرف ایک روایت ربی کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا ضعیف اس کے سارے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. توبہ کرے کرنا بہتر ہے ثواب ہے نیکی ہے. چلو کوئی چھوڑ رہا ہے تو سنت ہی ہے فرض نہیں ہے اس لیے نماز ہو جاتی ہے. مگر یہ منسوخ والا کہنا جو بالکل یہ بتوں والی بات آپ کی بات دے میں نے جیسے کہا کہ پہلی مرتبہ اٹھائے تھے گر گئے اور اب مجھے بت لا کر دے دو بڑے سے بڑا میں اٹھایا جاؤں گا 100 مرتبہ اگر گر گیا تو دکھانا یہ میں اٹھا رہا ہوں کتاب گرتی ہے بغیر یوں کرنی کیا بےحدہ بات کرتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں جانا تھا سجدے میں حضور صبر کر لیتے خود ہی بغلیں کھل جاتی ہیں گر جاتے. اس حرکت کا کیا فائدہ. بے شرم اور بے حیا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے. اتنا بڑا جھوٹ سنتے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں. جو رفع دین کرتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ کے گناہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پیارا ہے. لأنہ حدیث رفع اکثر واسبت کیونکہ رفع دین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی کمی ہے. صحیح حدیثیں صرف جو نہیں کرتا چلو ہم فرض واجب نہیں سمجھے گنجائش ہے. یہ ظلم نہ کرے کوئی منسوخ ہے. یہ بڑے بڑے دیوبندی عالم مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب دعائی دے گا کہ توبہ توبہ ایک حرف بھی نہیں ہے منسوخ ہونا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پاک ہمیں پڑھاتے ہیں تفسیر کے ساتھ انہوں نے اس سے سورہ منافق کو اس سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی پہلے ہوتا تھا اس لیے روک دیا. ہمارے ادارے میں ان کو لے آئیں ہمیں فون کروا دیں تو بات پوچھ لیں. سورہ منافقین میں سے جو کچھ ہے ان سے کہنا پڑھیں جیسے میں رفع دین کا مسئلہ وہاں تو کوئی ذکر ہی. مولانا صاحب پھر بڑا کیا کرتے ہیں پھر ضد بڑی ہو جاتی ہے نبی کا فرمان پیچھے چلا جاتا ہے. توبہ توبہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں دل قبول کرتے ہیں. ہم نے کر کے دکھایا نا کہ بغل میں رکھو یہ چیز سجدے میں رکوع میں جاؤ گے تو خود بخود گر جانی ہے. خود ہی گر جانی. ایک دم کون گیا
اس کے ذہن میں لگتا ہے پہلی دفعہ یہ بات ہے. پھر آپ نے زیادہ قیمتی بات کہی تھی کہ جب رکوع یا سجدے میں جائے گا تو جو بغل میں ہے وہ گر جائے گا, رفع دین سے نہیں گرے گا. نہیں رفع دین سے نہیں, بغل میں لے لوں گا کرتا جاؤں. صاحب ایک اور سوال آ گیا ذہن میں,